الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ اصل میں آپ کو معلوم ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کینٹ کی جو تھیری ہے ایپسٹمولوجیکل تھیری وہ بہت ہی کریٹیو انوویٹیو چیز تھی، اور ہم نہیں کہہ رہے غلطی سے، وہ الگ بات ہے، اس پہ کرٹیسزم کرنا انالیسس کا وہ الگ بات ہے، لیکن خود ایک انقلاب برپا کیا۔ اس نے کہا کوپرنیکس نے انقلاب برپا کیا، بیت المس کے جو آئیڈیا تھا اس کو برعکس کر دیا۔ تو کہتے تھے مثلا بیت المس کے وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ زمانہ جو ہے ہم گھومتے ہیں نہ دنیا ہمارے ارد گرد گھومتی ہے۔ کوپرنیکس آیا نہیں، ہم گھومتے ہیں، برعکس ہو گیا نا وہ۔ اور اس نے مینٹل جو تھیریز دی، فلاسفیز دی، اس میں اس سے پہلے جو نظریہ تھی سارا ہم ایک پکچرائز کرتے باہر، آؤٹ سائڈ دا مائنڈ، اس کو لے لیتے اور حقیقت اندر آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کو یہی ہے نا، پھر آپ کا جو ظاہری اپروچ ہے، آپ کیا سمجھتے ہو یہ سبز ہے یا آپ اس کو سبز بناتے ہو، اس قالین کو، یا یہ یلو کلر ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ میرے اس ارادے کے تابع نہیں ہے، اس وال کا کلر یا شیپ یا سائز میرے ارادے کے تابع، یا خود یہ ایسا ہی اور میں اسی سے متاثر ہو کے اس کی ریئل پکچر اندر لیتا ہوں۔ اس نے یہ اصل نظریہ یہ تھا تب تک۔ کینٹ نے کہا نہیں، برعکس ہے، باہر سے فقط را میٹیریل ڈیٹا آپ لیتے ہو اور کچھ نہیں ہے، پھر جو کلر اور سائز اور زمان اور مکان، یہ اندر آپ کے جو ہے 12 جو ایک سپارٹس ہے جس میں زمان، مکان، کلر وغیرہ، حجم اور والیوم وغیرہ ہے، اس میں یہ را میٹیریل ڈیٹا اندر شیپ لے لے، تم شیپ دیتے ہو، ورلڈ کو تم ڈیزائن کرتے ہو۔ تو برعکس کر دیا، اس لیے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس ہے شجاعت ہے، آزادی ہے، خدا ہے، روح ہے، اینجل ہے، ایٹرنیٹی ہے، ویل پاور ہے، صحیح، اور اس طرح کی چیزیں، یہ باہر کوئی حقیقت نہیں۔ ذرا لگاؤ مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ، کہیں ملیں گی یہ چیزیں؟ نہیں ملیں گی۔ جب نہیں ہے تو بس نہیں ہے، کنکریٹ نہیں ہے بھائی، پھر ہم دین کا کیا کریں؟ یہ ایک پورشن ہے ہمارے برین کا، اس کو بولتے ہیں نومن، اس میں فطور انسان خود امیجن کرتا رہتا ہے، یہ وہاں پر پرسیپشنس ہے، تو جن کو جوڑ کے پھر کہتا ہے خدا موجود ہے، یہ چیزیں موجود ہے، ول پاور ہے۔ اصل میں ہمارا ایسی چیز کوئی نہیں ہے ریئلٹی۔ پھر ہم خدا کہاں ڈھونڈے، آخرت کہاں ڈھونڈے، روح کہاں ڈھونڈے، آزادی کہاں ڈھونڈے، صحیح، ویل پاور کہاں ڈھونڈے، تو شجاعت کہاں، صحیح۔ خیر، ان کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ اخلاقیات، مورالیٹی آپ کا اپروچ کرتے ہو، اور مورل ڈیڈز جو سوسائٹی میں رائج ہے ان پہ چلو۔ مثلا کسی کو آپ کیا جسٹس کرتے ہو نا، جسٹس کرو نا، آپ سیکریفائس کرتے ہو نا، آپ لو کرتے ہو نا، محبت کرتے ہو، بچے کو پالتے ہو، ہاں، پیٹرنیٹی میٹرنیٹی، صحیح، یہ اخلاقیات ہے۔ کبھی دعا بھی پڑھ لیا، کبھی اسی خدا کو یاد بھی کر لیا، وہ سپر نیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ عقل نظری اور نومن والے اس اینگل سے نہیں بول رہا۔ انٹلیکٹ بھی سے کوئی گنجائش نہیں ہے، انٹلیکٹ سے باہر سینٹیمنٹس اور آپ کے احساسات کا تقاضا ہے۔ اب اچھا کام کیوں کرتے ہو؟ احساسات کی وجہ سے، ٹھیک۔ آپ برائی سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ احساسات ہے۔ آپ کوآپریٹ کیوں کرتے ہو؟ آپ جسٹس کیوں کرتے ہو؟ یہ احساسات میں لے لو، اور ورشپ بھی کر لو، عبادت بھی کر لو، دعا بھی مانگ لو، حاجتیں بھی مانگ لو خدا سے، وہ سپر نیچر وہ چیزیں دے دے گا۔ یہ اس کا اپنا نظریہ۔ اس لیے اس کے جو ابھی ہم خیر شر کی بات کر رہے ہیں، خیر شر تو ہمارے اس میں نہیں آئیں گے، کس میں؟ فلاسفیکل چیز ہے نا،
یہ ان کے فینومین میں نہیں آتا. تو کہاں باہر لے جائیں گے؟ نومن میں بھی نہیں ہے، فینومین میں. اس کے اوریجن کہاں ہے؟ اس کے اوریجن آؤٹ سائڈ ہے، وہ اخلاقیات. اس کو بولتے ہیں عقل عملی. عقل عملی یعنی ایسا ریزولیٹو ایک پاور ہے جو اس کے پاس عقل سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس میں پیور انٹلیکٹ انالیسس انوالو نہیں ہوتی، فلاسفیکل انالیسس نہیں ہوتی اس میں. ہمارے اسلام میں بھی ایسا کچھ ہے. البتہ یہ ہمارے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے ایرسٹوٹل اور وہاں سے ویسٹرن گریک فلاسفی کا اس کا ہمارا سورس ہے. عقل نظری، تھیورٹیکل انٹلیکٹ اینڈ پریکٹیکل انٹلیکٹ. تھیورٹیکل انٹلیکٹ میں ہمارے کون سی چیز آتی ہے؟ خدا کو پروو کرنا، روح کو پروو کرنا، آخرت کو، ان چیزوں کو. ٹھیک، فلاسفیکل، آئیڈیالوجیکل. اور پریکٹیکل جو ہمارے پاس انٹلیکٹ ہے اس میں وہی جو آئیڈیالوجی نے ثابت کیا، تھیورٹیکل آئیڈیالوجی، اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا، پلس ہمارا فیتھ، ایمان. صحیح، وہ اس کو مدد دیتا ہے. اس لیے وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک، ملا صدر و دوسرے بزرگان، آغا جواد عاملی حفظہ دوسرے بزرگان، وہ بھی اس کو اسی پہ حمل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ العقل یعبد بہ الرحمن ویقتصب بہ الجنان. عقل سے ہی بندگی ہوتی ہے. آپ اپروچ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کس سے؟ عقل عملی سے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ نہیں وہ عقل جو آپ کو پروو کرے گاڈ از نیسسری اور ناٹ، ہاؤ مینی گاڈس آر دیئر، واٹ آر دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ وغیرہ. نہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ جو ہے جو آپ کو اسلامک جورسپروڈینشل لاز اور آپ کے ایتھیکل لاز جو کچھ کہتے ہیں ان کی اپلیکیشن، ان کو کرو گے تو اس سے آپ خدا کی بندگی کر پاتے ہو، یکتصبی اور جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. یہی مانا. یہ بھی تقریباً اسی طرح کی چیز کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا کنسیپشن الگ ہے کینٹ کا. تو وہ کہتے ہیں ان کے ہمارے پاس تھیورٹیکل انٹلیکٹ کی قدرت ہی نہیں ہے وہ خدا کے متعلق بحث کرے، پروو کرے. صحیح. اور نومن ہے وہ ہے بس ایسا خیالات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. اگرچہ ساری چیز ڈسکارڈ ہوئی ہے، لیکن ڈسکارڈ ہونے کے معنی نہیں ہے کہ ہم کسی کی ویو پوائنٹ کو بیان نہ کریں. سوچے، دیکھے کیا کہہ رہا ہے. اور پھر اس کا ایک بیوٹیفل نظریہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا اس کا بیک گراؤنڈ، اور اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو خیر اور شر ہے، خیر اور شر، اس کو انسان کہاں سے نکالتا ہے، جنریٹ کرتا ہے؟ انٹلیکٹ سے، انٹلیکچوئل پاور. لیکن آپ غلط نہ سمجھیں، مجھے اس کی تھیوری اور اس کی آئیڈیالوجی بتانی پڑی کس وجہ سے؟ فلاسفیکل، ایپسٹمولوجیکل. اس وجہ سے بتانی پڑی کہ آپ یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھو. وہ کہہ رہے ہیں عقل سے خیر و شر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، اور سینٹیمنٹ سے گڈ اینڈ بیڈ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. سمجھ لیں؟ اگر اس کی فلاسفی تقریباً 2 گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے. صحیح. لیکن ہم اس کا بالکل نچوڑ خلاصہ بتا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ جو اس کے نزدیک اگر خدا پرستی جو ہے، بندگی وغیرہ، وہ کس لحاظ سے ممکن ہے؟ وہ اخلاقیات، انٹلیکٹ سے نہیں، اخلاقیات سے. تو اخلاقیات بیس ہے کس کے لیے؟ خیر و شر کو سمجھنے کے لیے. تو خیر و شر کی جو سبسٹریٹ ہے جہاں سے وہ جنریٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ ہے جناب اخلاقیات، مورل لاس. کیا ہے؟ مورل لاس ہے. یہ کون وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے؟ عقل عملی. آئے سمجھے دی عقل عملی کا جو پریکٹیکل اپلیکیٹو ہمارا ایک انوالومنٹ ہے. تو اس کو عقل کہنا میرے خیال میں ایک ادار چیز ہے، ریئل عقل نہیں ہے. تو عقل ہم اس سورس کو کہتے ہیں جو جنرلیز کو کیا کرتا ہے؟ کریٹ کرتا ہے. یہاں جنرلیز کریٹ نہیں کر رہا ہے.
صحیح ہے. تو پھر کہہ رہے شر کون ہے؟ یہ جو یہ ہے بیڈ اور گڈ، یہ سینٹامنٹل ایک ایکسٹریکشن ہے، انٹریکشن ہے. تو اس وجہ سے جناب علی کیا ہوا، یہ اس کا نظریہ تھا، اور میرے خیال میں یہ کامل ہو گیا اس کا. ٹھیک. ایمینوئل کینٹ کا نظریہ. ایک اور نظریہ ہمارا ہے، وہ ہے نیچے کا. ہاں، نیچے اس کا نام ہی ایسا ہے. اس کا نظریہ یہ ہے کہ جناب علی جو اسٹرانگ ہے ہاں وہی خیر ہے، اور جو ویک ہے، اوپریسڈ ہے، وہ کیا ہے؟ شر. بس انسان، بلکہ وہ کہتے ہیں انسان دو قسم کے ہیں. ایک انسان ہے جو ماسٹر ہے، دوسروں کے اوپر ماسٹرنگ کرتے ہیں، سردار بڑا ہے نا، تو جس کے پاس پاور ہے، اور دوسرے جن کے پاس پاور نہیں ہے، سلیوز کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بس شر ہے وہ. اور جو اسٹرانگ ہے، پاورفل ہے، وہ خیر ہے. اور ان کی فضیلت جو خیر ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ جو انہوں نے اسٹرانگنیس کے گیدر ایکومولیٹ کی ہوئی ہے، پاور کی ہے. اور جو یہ سلیوز ہے، یہ ہیلپ لیس ہے، اس وجہ سے یہ شر ہے. تو یہ پھر کیا کرتی، یہ بھی کوشش کرتے ہیں پاور ایکومولیشن کی، پاور کو وہ جمع کرنا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر ریاکاری کرتے ہیں. کیا ریاکاری. اور پھر ہے انسان نیچر، یہ انسان جتنا پاورفل ہو وہ اتنا فضیلت رکھتا ہے، خیر اس میں. اور جتنا کمزور ہوگا وہ شر ہے اس کے لیے. تو انسان، اب یہ اس کا نظریہ عجیب غریب ہے. اس میں اشکال یہ کہ اگر انسان ذاتاً کمزور ہے اور سٹرانگ ہے، تو وہ کمزوری کیسے نکل سکتی ہے؟ اگر اس کو باہر سے پھینچ بھی کرے، اس کی ویری ایگزسٹینشیل ڈیفسٹ پر نہیں ہو سکتی. یہ اس پر اعتراض ہے نظریے پر. دوسرا یہ کہ اگر کوئی حرام خوری کرے، ظلم کرے، پیسہ لائے، تو اس کا پیسہ پاور آ گیا، اب اس کی وہ بیوٹی اور فضیلت ہے. کون مانے گا؟ کوئی نہیں، عقل نہیں مانتی. آ جائیں گے ہم اینشنٹ کس میں؟ گریک فلاسفرس میں. ایرسٹوپوس BC 200 BC یا سم تھنگ مور دین دیٹ. وہ کہتے ہیں کہ اصلا انسان کو لذت، اگر کوئی چیز ملے، لذت ملے، وہ خیر ہے. اگر کسی کو درد ہو جائے تو وہ شر ہے. ٹھیک ہے. ایپیکورس ایک اور اپروچ ان کا، انہی میں ویسٹرن فلاسفرس ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی خوش بختی اور سعادت لذت لینا ہے. انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ لذت اٹھانا، اور وہی اس کی خوش بختی ہے. ہدف زندگی کا یہی ہونا چاہیے. اس لیے یورپینس نے رنسنس کے بعد یہی اپروچ ہے، میٹرلزم. وہ ان کی کون لذت مراد تھی؟ اسپریچول لذت نہیں، میٹرلسٹک جو لذت ہے وہ. اس کو پھر جان اسٹارٹ میل نے تھوڑا بیلنس کیا اسی نظریہ ایپیکورس کو. تو اس نے کہا نہیں، ہاں میم زبان پھنس رہی میری، یوٹیلیٹیرزم. ہاں ہے نا. وہ اس میں یہی کہ وہی کنسیپشن میں یہ لذت جو آپ کو آ جائے، جنرل ہو، اس میں کوئی خاص پرٹیکولر نہیں ہے، جنرلائز کیا اس کو اور عمومی بنایا، کوئی زیادہ فرق نہیں. تو
یہ تھے ہمارے کنسپشنز کس کے؟ خیر و شر کے. کس میں؟ ویسٹ میں، اینشنٹ گریک سے لے کر ابھی ماڈرن تک. صحیح. تو اب ہم اسلامی بلاک میں آتے ہیں. اسلامی بلاک میں وہ کہتے ہیں خیر و شر یعنی یہ ایسے ورڈز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں فریکوینٹلی بچپن سے، اور اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ بیماری شر ہے، قتل شر ہے، اور ٹینشن شر ہے، یا ناانصافی یا انسیکیورٹی ہے نا، یہ ساری چیزیں شر ہے. اور باقی جو علم و عدالت ہے، مال دولت، یہ کیا ہے؟ یہ خیر ہے. تو اس میں کیا سمجھنے کی، اس میں اصلا ڈیفینیشن کی ضرورت ہے ہی نہیں. سیلف ایویڈنٹ ہے. جو چیز سیلف ایویڈنٹ ہو اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس یہ ہم کس کی بحث کر رہے ہیں؟ مورفالوجی. تو آپ مجھے یہ بتائیں سن کی مورفالوجی کیا ہے؟ یہ سلائڈ کی مورفالوجی کیا؟ مورفالوجی ڈیفائن کرو اس کو. ہاں، ایسی چیز جس سے سب چیزیں برائٹ ہو جاتی ہے. صحیح. خود وہ کیا ہے؟ وجودی چیزیں ہے نا، آبزرویٹو ہے. اس میں ڈیفائن کی ضرورت، ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں. جیسے وجود ہے، آپ کو کوئی چیز موجود ہے، وجود کی آپ کرو، ایگزسٹنس کی کرو ڈیفینیشن، ڈیفائن کرو اس کو. ایگزسٹنس ڈیفائن ہی نہیں کر پاؤ گی. کیوں؟ ہم اس میں زندگی گزارتے ہیں، ڈیفائن نہیں کر پاتے، چونکہ یہ آبویس ہے. اور یہ کیا نام اس کا، مورفالوجیکل نہیں ہے، ایگزسٹینشل ہے. اور ایگزسٹینشل چیزوں کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی وہ حد بندی اور لمیٹیشنز نہیں ہوتی. ڈیفینیشنز لمیٹیشن سے ہوتی ہے. لمیٹیشن چاہے ہمارے پاس جنس و فصل ہو، جو نوشنس ہے یا پرسپشنس ہے، ایک جنرل ہو ایک اسپیسیفک ہو، دونوں کو ملا کے پھر ڈیفینیشن کیا کریٹ ہوتی ہے. آپ کو یہ انگلی کیا چیز ہے؟ جو ہاتھ میں ہوتی ہے. ایسی چیز جو ہاتھ میں ہوتی، ایسی چیز یعنی جنرل. اس میں تمام چیزیں آ گئی ہے نا. پھر جو ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس سے مطلب وہ آ گیا اسپیسیفک کنسیپشن. دونوں مل کے انگلی کو ڈیفائن کر پایا. پین ایسی چیز ہے جس سے لکھا جاتا ہے. ایسی چیز ہے، اس پہ کیا شامل ہوگا؟ سب. جس سے لکھا جاتا ہے، سب چیزوں سے لکھا نہیں جاتا. بس وہ ہوگی اس کے لیے فصل. اور یہ دو، ایک خاص ایک عام، ایک کامن ایک اسپیسیفک، جو پرسپشن دونوں کو ملا کے آپ ڈیفائن کیا. کس کو؟ پین کو. یہ ایک کنسپشن. دوسرا کنسپشن ہمارا ملا حاجی سبزواری ہے رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ خیر یعنی وجود، جو چیز موجود ہو. شر یعنی جو چیز عدم، جو نہیں ہے، واٹس ناٹ ایگزسٹنگ. صحیح. تو ہو گئے شر. تو یہ دو، پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ شر بھی کہیں گے، خیر بھی کہیں، اور ادھر کہیں گے عدم، کہیں گے وجود کے. چار ورڈ کیوں ہے؟ انسان اور بشر ایک ہی چیز ہے؟ دو چیزیں ایک ہی چیز ہے نا. میں ہی انسان ہوں، میں ہی بشر ہوں. پھر آپ دو ورڈ کیوں یوز کرتے ہو؟ مجھے ایسپیکٹس چینج ہو جائیں گے. انسان ایک ایسپیکٹ سے، بشر ایک اور ایسپیکٹ، لیکن ایپلیکیشن جس پہ ہو رہی وہ ایک ہی ہے. بس خیر وہی وجود ہے اور شر وہی عدم ہے. کلیئر ہوا؟ اس کو بولتے ہیں مساوق فلسفے میں، کہ دو ورڈ ہے، دو مفہوم ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن ایک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور کنسپشن، جیسے ہمارے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور بو علی سینا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں خیر و شر جو ہمارے پاس ہے وہ ایک امر وجودی یا اس کا کمال جو انسان طلب کرے. آپ دودھ مانگتے ہو نا،
کیوں؟ ہاں ہاں اس کے وجود کو، دا ویری ایگزسٹنس آف ملک، صحیح، وہ خیر ہے. کبھی آپ کہتے ہیں مجھے بٹر چاہیے یلو یا کریمی، آپ کیا، اب نہیں وہ دیتا ہے یلو بیٹر، مثلا کریمی وائٹ بٹر ہوتے ہیں نا، بٹر وائٹ بٹر، تو آپ کہتے ہیں مجھے وائٹ نہیں چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ یلو یا کریمی. تو آپ کس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ دودھ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، صحیح ہو گیا وجود اس کا، ایگزسٹنس اس چیز کا. سوری اس طرح کہیں گے آپ کو میٹ چاہیے، یہ دوسری مثال چاہیے، تو میٹ چاہیے، مجھے میٹ چاہیے، تو آپ کو میٹ کیوں چاہیے؟ آپ لینا چاہتے ہو، پروٹینس لینا چاہتے ہو، اس کی ایگزسٹینشل آپ کنزپشن کرنا چاہتے ہو، ہے نا، اس میٹ کو اندر لینا چاہتے ہو اس کا، بس وہ آپ کے لیے خیر ہے. کیوں خیر ہے؟ اس کا وجود آپ کے لیے خیر ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں میٹ چاہیے آپ کو، ہاں ریسٹورنٹ میں گئے تو آپ کہتے ہیں نہیں جنرل میٹ نہیں چاہیے، مجھے کون سی چاہیے؟ مجھے وائٹ میٹ چاہیے، مجھے ریڈ میٹ نہیں چاہیے. تو میٹ ہے، نہیں مجھے کلر، مجھے پراپرٹی چاہیے اس کی، صحیح ہے، مجھے ممنوع ہے کون سا؟ ریڈ میٹ. تو آپ کس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ان ایڈیشن ٹو ایگزسٹینس آف میٹ یو وانٹ دا ایڈجیکٹیوز، وہ کون ہے؟ وہ کلر. ہاں بس مطلوب ہے آپ کو وہ بھی خیر ہے، ٹھیک ہے جی. شر کیا ہوا؟ نہ ہونا، جو مطلوب نہ ہو. کبھی مثلا آپ کھاؤ گے ایک فروٹ جس کا اوپر سے کرسٹ ہے، کور ہے کرسٹ جیسا، مثلا انڈا کھاؤ گے نا، تو آپ کیا مانگ رہے ہو؟ انڈے کو لے لو گے اور کرسٹ کو پھینک دو، کیوں؟ ہاں آپ کو وہ پراپرٹی اس کی کرسٹی والی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہیے، عدم، وہ شر ہے میرے لیے. کبھی انڈا ہی فرض کرے کس کا ہو، مثلا گدھ کا ہو، تاکہ یہ کون کھائے گا بھائی؟ مجھے نہ اس کا کرسٹ چاہیے، نہ یوک چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ عدم ہو گیا، وجودی عدم اس میں، یا اس کے کمالات صحیح کرو گے، دو صورت میں عدم ہے، یہ ہو گئے شر، ٹھیک ہے. اور ایک اور جو نظریہ ہے وہ ہے کہ مفاہیم خیر و شر کس کائنڈ کے ہیں؟ جو ہے کیا نام سے ابھی میں نے جو بتایا، مفاہیم فلسفی ثانوی، جیسے میں نے علت کاز بتایا نا ابھی، بالکل وہی کنسپشن ہے. اسپینوزا نے بھی تقریباً یہی نظریں، میں نے وہاں زیادہ اس کی ایکسپلینیشن دی، ایلابریٹ کیا وہاں، تو یہ وہی نظریہ ہے. یعنی ویسٹ میں ایک آدمی اسپینوزا ہے جس نے یہ نظریہ دیا، اس میں تو ماشاءاللہ بہت سارے پڑھے ہیں، صحیح. نظریہ وہی ہے کہ یہ فقط تصور ہے. کیا ہے؟ تصور میں ہے، باہر کوئی چیز نہیں ہے، باہر سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، باہر اس کا مصداق بھی نہیں ہے، اپلیکیشن بھی نہیں ہے، بٹ دیئر از دا سبسٹریٹ وائی فرام یو ایکسٹریکٹ دا دس ایول اینڈ بیڈ کنسپشنس. بس ایول اور بیڈ کنسپشنز ہے، کوئی باہر اس کا اپلیکینٹ یا مصداق نہیں ہے، صحیح ہے. تو یہ ہو گیا ایسٹرن فلاسفر یا مسلم فلاسفرز کا خیر و شر کے مورفولوجی کے متعلق نظریہ. آخر میں خیر و شر یا ہوگا کیا؟ شر ہوگا، کبھی طبیعی ہوگا، نیچرل ہوگا، جیسے ڈیزاسٹرز ہے نا، یا کبھی انسانی ہوگا. کیا ہوگا؟ انسانی. کسی نے برا چوری کی، یہ تو نیچر نے نہیں کیا. کسی نے قتل و غارت کیا، کس نے کیا؟ نیچر نے کیا، انسان نے. بس شر ایک مرتبہ نیچرل ہوگا، نیچر ڈیزاسٹر.
ایک مرتبہ ہیومن کریشن ہوگی، ایک مرتبہ ڈیفسٹ آف میٹافزیکل تھنگ. مثلا آپ عالم برزخ میں نہیں ہے تو آپ کے لیے شر خیر ہے، شر ہے جو نہیں ہے وہاں. یہاں پر ختم کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین.